نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے ماشاءاللہ اپنے ذوق سے آپ بیٹھے میں چاہتا ہوں محبت سے ذرا مل کے سارے منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا نظارہ مرحب دنیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور ابھی شاہ صاحب جو جن لوگوں کا حوالہ دے رہے تھے ان کو مخاطب کر کے پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ تم دخیل دے عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو
اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی خدمت عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رونق مسند صدارت بطل حریت مخدوم ملت شمشیر مرتضیٰ جگر گوشہ سیدہ زہرا حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب بخاری نقوی دامت برکاتہم العالیہ، رونق محفل فاضل جلیل استاد العلماء علامہ عقیل احمد قادری صاحب اور مجھ سے قبل حضرت شاہ پیر صاحبزادہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کیا، اور حاجی شیر عالم صاحب نے، اور جملہ حاضرین و سامعین، میں انشاءاللہ اپنے مقررہ وقت میں اپنی معروضات کو سمیٹوں گا۔ آج کی گھڑیاں انتہائی بابرکت گھڑیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر آج اس ہستی کے ذکر کی محفل سجائی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ولادت میں وہ شان دی ہے کہ کائنات میں کسی اور کو یہ رتبہ ملا ہی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مصرع تو زبان زد عام ہے کہ کثیرہ میسر نشدی سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت، کہا یہ رتبہ کسی کو ملا نہیں ہے کہ آتے ہوئے وہ عین کعبہ میں آیا اور جاتے ہوئے اس کے خون کا پہلا قطرہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر گرا۔ لیکن بدنصیبی ہے کہ دنیا جہان کے فضائل تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن مولا علی کے بارے میں کوئی فضیلت آ جائے، نہ جانے لوگوں کو کون سا درد اٹھتا ہے۔ قبلہ ابن شہاب زوری جو ہے نا، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تدوین حدیث کا بنیادی کام کرنے والا علامہ ابن شہاب زوری، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر انہوں نے حدیثیں اکٹھی کی، تدوین کا کام ہوا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا ہے، معاہدہ ہو جانے کے بعد وہ معاہدہ لکھا کس نے تھا؟ یہ میں آپ کو نیچر بتانا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ کتابوں میں علی کے فضائل نہیں ہیں۔ 600 سال تو ناسبیت تو علی کا نام نہیں لینے دے رہی تھی، تو کتابوں میں تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ سنو ذرا علم کی دنیا کی بات سنو۔ علامہ ابن شہاب زوری سے کہا گیا وہ معاہدہ حدیبیہ لکھا کس نے تھا؟ جشن مولود کعبہ کی تقریر میں آنے والے لوگوں، میرے درد مندانہ یہ فکر انٹرنیٹ کے ذریعے سے بڑے دور جا رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں ابن شہاب زوری کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا لکھا تو وہ مولا علی نے تھا۔ معاہدہ کس نے لکھا؟ کہا لکھا تو مولا علی نے تھا۔ لیکن کہا اگر بنو امیہ کے لوگوں سے پوچھو گے نا کس نے لکھا، تو وہ کہیں گے حضرت عثمان غنی نے لکھا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو شاہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اندر کی تکلیف ہوتی ہے تو چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے لگا تو لوگ زیادہ تھا، نعرہ حیدری یا علی۔ ایک بندہ آنے شاہ جی یہ نعرہ کیوں لگ رہے ہیں؟ میں کہا میں تو جتنے تک سمجھا بھائی اسلام نے اندر کافران تک پہلی جیڑی تلوار چلی ہے وہ بدر میں چلی ہے۔ اس تو پہلے اور کوئی تلوار کفر کے مقابلے میں باقاعدہ طور پہ جو تلوار چلائی گئی ہے وہ بدر میں چلائی ہے، اور پہلی تلوار بدر میں چلی ہے تو علی کی چلی ہے۔ وہ تلوار علی مارے تو نعرے تسا نے ابے نے تو نہیں لگ سکنے۔ بات یہ ہے نعرہ تو اسی کا لگے گا نا جس نے تلوار چلائی ہوئی ہے، جس نے کام کیا ہوا ہے، نعرے تو اسی کے لگیں گے۔ اب کوئی کہتے ہیں میرے ابا جی کا نام بھی نعرے میں شامل کر لیا جائے تو نہیں ہو سکتا ہے بھائی۔ یہ تلوار جس کی چلی ہے، پھر جبریل بھی، پھر رضوان بھی زمین پہ آ کے یہ کہہ رہا ہے لا فتح الا علی لا سیف
इल्ला ज़ुल्फ़िकार। और अगर आप मेरा साथ दें तो मैं चाहता हूँ मोहब्बत से जरा, कहने वाला क्या कहता है, शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार। और भाई ये बिहारी शरीफ है, बिहारी है जड़ी बिहारी नी सट लगी हो तो बड़े दूर तक इस नाम से जाना है। इस वजह से जरा तवज्जो करो। मुझे पता है हमारी बातें रिकॉर्ड होती है, बाद में लोग आगे पीछे करके काट के उनको लगाते रहते। हमारे जूते को परवाह है? हम जो बात कर रहे हैं वो अभी शाह साहब मैं एक फिक्रा हजरत आपका मेरे दिल पे लगा है। और हमारे अकीदे बंद कोठड़ियों में नहीं है। हमारा अकीदा वो है जो नोके नेज़ा पे भी वही अकीदा है, मेहराब मस्जिद में भी वही अकीदा है, और किसी मैदान में भी वही अकीदा है, बंद कमरे में भी वही अकीदा है। लेकिन आज बिहारी की सरजमी से जश्न मौलूद काबा की तकरीर से सुनने वालों जरा तवज्जो से ये जरा कह दीजिए, शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला लोग कहते हैं ये अपने घर से बनाई हुई है। मैंने कहा आप रियाजुल नदरा उठा लीजिए। अल्लामा सैयद मुहिबुद्दीन तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका नाम आला हजरत एक एक शबे पे 4-4 दफा लिखते हैं। अब आला हजरत का नाम ले लेकर रोटियां तो तुमने सारी जिंदगी कमाई है, और अब तुम्हें आला हजरत भूल जाते हैं। सैयद मुहिबुद्दीन तबरी कहते हैं कि जब खैबर में मौला मुर्तजा ने वो दरवाजा उखाड़ा, किधर से उखाड़ा? दीवार में लगा हुआ दरवाजा उखाड़ा। अहले इल्म बैठे हुए हैं, दरवाजा नीचे नहीं पड़ा हुआ था मेरे साहिबो, दीवार में लगा हुआ रोशनदान भी 10 बंदे नहीं ला सकते। वाली तेरी जुर्रत मर्दाना को सलाम, वाली तेरी जोहर मर्दानगी को सलाम, कि वो दरवाजा जो पड़ा हुआ नहीं था, जो खैबर की दीवार में लगा हुआ था, बाएं हाथ के झटके से उखाड़ दिया है। और सैयद मुहिबुद्दीन तबरी ने लिखा, जब ये जो है वो मौला अली ने दरवाजा उखाड़ा, तब कहते हैं जिब्रील अमी आए। रियाजुल नदरा का सफे मैं खोल के दिखाने के लिए हाजिर हूँ। कहते हैं जिब्रील अमी आए, और जिब्रील अमी आपने आके ये नारा मारा, कहा ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली। कहा अली जैसा जवान कोई नहीं है, ज़ुल्फ़िकार जैसी तलवार कोई नहीं है। इस मौके पे हजरत हसन इब्न साबित ने कहा था, जिब्रील नादा मौलिनन वन्नको लैसा यंजली। कहा जिब्रील अभी नारा लगा के गया, हमने सुना है, अभी गर्द बैठी नहीं, अब नारा क्या मारा है। जब मैं वो नारा सुनाऊं तो मैं कहता हूँ हाथ उठा के जरा बिहारी के दरो दीवार गूंजे। कहा जिब्रील नादा मौलिनन वन्नको लैसा यंजली, जिब्रील अभी नारा मार के गया है, अभी गर्द बैठी नहीं। नारा क्या है? कहा ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ला फता इल्ला अली। कहा नारा ये मारा है, ज़ुल्फ़िकार जैसी तलवार कोई नहीं है, अली जैसा जवान कोई नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पंज नाराए पैंतरी सवा लाख नाराए हैदरी, जश्न मौलूद काबा जिंदाबाद। आज हम जिक्र कर रहे हैं मौलाए कायनात की विलादत का, और मैं कहता हूँ इस पे अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लंबे चौड़े हवाले दें, इसलिए कि इमाम हाकिम नेशापुरी इतना बड़ा नाम है कि जिनके हवाले के बाद अब हमें कोई हवाले की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा मुस्तदरक के अंदर कि मौला अली की विलादत ऐने काबा के अंदर हुई है, जोफ़े काबा में हुई है। अब लोगों को इस पे ये मुगालता
کہتے ہیں ہر عظمت تو سرکار کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، اور سرکار کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، آپ کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بالاتفاقی ہے کہ آپ کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی ہے، علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، لیکن آخر یہ کیا مسئلہ ہے کہ سرکار کعبے میں نہیں آئے، علی کعبے میں آئے؟ اصل بات یہ ہے کعبے میں پیدا وہ ہوگا کہ جس کی کعبے میں ولادت ہو کہ اس کا رتبہ بلند ہو، اس کا درجہ بلند ہو۔ کہا محبوب تو کعبے میں پیدا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کہا تو جدھر نگاہ اٹھا لے خدا اسے کعبہ بنا دے گا۔ محبوب تو کعبے میں کیوں پیدا ہو؟ ہاں علی کعبے میں پیدا ہوگا، علی کعبے کے اندر آئے گا، اور پھر علی جو شان لے کے آیا ہے کائنات میں یہ رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں ہے۔ اب روایات کیا کہتی ہے؟ مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے عین کعبہ کے اندر ہوتی ہے، جوف کعبہ کے اندر ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا یہ وہ ہستی ہے جنہیں سرکار کہتے ہیں میری حقیقی ماں کے بعد اگر دنیا میں میری ماں ہے فاطمہ بنت اسد ہے۔ مولا علی کی ماں کا نام آ گیا، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ کائنات میں یہ رتبہ کس کو ملا ہے؟ کتنے صحابہ کے وصال ہوئے سرکار کے عہد میں، کتنے جلیل القدر لوگوں کے وصال ہوئے سرکار کے عہد میں، لیکن اب میں بتانا چاہتا ہوں جب سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کا وصال ہوا، قبر مبارک کھودنے کے لیے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ جب آدھی قبر کھد گئی ہے اب سرکار نے کدال پکڑ لی ہے، فرمایا باقی کی قبر میں خود کھودوں گا۔ وہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کو اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں لاتی ہیں، اور آ کر کیا کہتی ہیں؟ ذرا فکر توجہ سے سنیے گا، ذرا محبت سے سنیے گا، ذرا ذوق سے سنیے گا۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں اے میرے بیٹے اللہ نے تجھے بائی دیا ہے۔ لفظ کیا کہا؟ اللہ نے تجھے نہیں سمجھے آپ؟ آج کہتے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بکھا سانو، علی باج محمد دا کوئی ویر بکھا سانو۔ اور حضور کے بھائی تو جعفر ابن ابی طالب بھی ہیں، عقیل ابن ابی طالب بھی، یہ بھی چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، قسم ابن عباس بھی ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ علی کو ہی کہا جا رہا ہے کہ علی نبی کا بھائی ہے؟ میں نے کہا مولوی جی یہ بات ہمیں پوچھنے سے بجائے سرکار سے کیوں نہیں پوچھا؟ سرکار بھائی تو چچے کے چچا زاد بھائی اور بھی تھے، آپ نے علی کو ہی کیوں کہا؟ یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ، کہا علی لوگوں کے رشتے صرف دنیا میں ہوتے ہیں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، قیامت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی۔ اس پہ مولانا جامی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی شاہ حیدر امام الکبیرہ۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس انداز میں پڑھ لیجئے گا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے۔ کشمیر کی سرزمین پہ بخارا شریف اور اچ شریف کا یہ مرفیضان ہے، یہ مرکز ہے سادات بخاریہ کا۔ آج یہ اپنے آباء و اجداد کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ دنیا کا ہر بندہ اپنے باپ دادے کا نام لیتا ہے، ہمیں ہر روز لوگ آ کے کہتے ہیں شاہ جی آئیے ہمارے گھر میں ختم پڑھیے گا۔ میں پوچھتا ہوں کس کا ختم ہے؟ کہا میرے دادا جان کا ختم ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا ختم کیوں پڑھاتے ہو؟ کہتے ہیں ان کا ختم کیوں نہ پڑھائیں، یہ جو دکانیں نظر آ رہی ہیں یہ ہماری نہیں ہیں، یہ انہی کی دی ہوئی ہیں، یہ زمینیں ہماری نہیں ہیں، یہ انہی کی دی ہوئی ہیں، یہ کاروبار ہمارے نہیں،
یہ انہی کے دیے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کا ہر بندہ اپنے باپ دادے کا نام لینے کا پابند ہے، تو یہ حق شہیدوں کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور لاکھ لعنت ہے بے ایمانوں تمہارے عقیدے پر، اور دنیا کا ہر بندہ اپنے باپ دادے کی برسیاں منائے، اپنے باپ دادے کے ختم پڑھائے، اور لاکھ لعنت ہے تمہارے اوپر، اور جن کے پچھلے سارے سکھ اور ہندو رہ چکے ہیں آج وہ ہم سے عقیدے پوچھ رہے ہیں، آج وہ ہمیں کہہ رہے علی کا نام کیوں لے رہے ہو؟ او ہم علی کے مرید ہیں بھائی، پیر کا نام لیں گے، علی کی اولاد ہیں، یہ ان کے لختے جگر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے باپ کا دن نہیں بنا سکتے، وہ باپ کا نام کیوں نہ لیں؟ آئیے نا ملا جامی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی شاہ حیدر امام الکبیرہ کے بعد از نبی شدے بشیر النذیرہ کے بعد از نبی شدے بشیر النذیرہ۔ یہ جامی بڑے پختہ عقیدے والے نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، جب بھی مدینہ منورہ جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، سرکار آپ پر سلام ہو، ہر بار جواب ملتا ہے وعلیکم السلام یا سراج الامہ، اے میری امت کے چراغ تجھ پر بھی سلام ہو۔ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ سے جواب بھی ملتا ہے۔ وہ جامی ہے تڑپ تڑپ کے جھوم جھوم کے کیا کہتا ہے؟ کہتے سے تو نیست پوشیدہ احوال جامی، کہتا ہے اے علی آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہوئی ہے، یہ رتبہ دیا ہوا ہے، آپ میرے دل کی کیفیت سے جدا نہیں ہیں، آپ میرے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ کہتے سے تو نیست پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی بمانا شمیم بصیرہ، کہ ہستی بمانا شمیم بصیرہ۔ اور بڑا فکر ہے، شاید مولویوں کو عزم نہ ہو لیکن ہم اس لیے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ملا جامی کا عقیدہ ہے۔ کہتا ہے چو جنگے احد بجنگے احد چو نبی ماندہ تنہا خدایش فرستا دنا دے علی را۔ ارے وہ علی آ جائے، کعبے میں آیا ہے، سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کو اٹھا کے آتی ہیں اور آ کے کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں بیٹے اللہ نے تجھے بھائی دیا ہے۔ ویسے آج مولویوں کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے نا کہ بھائی کیوں کہا ہے، ہم جدھر بھی اٹھاتے ہیں کوئی کتاب بھی اٹھاتے ہیں وہاں مولا علی کے مناقب میں بطور خاص جو لفظ آتا ہے وہ اخی رسول مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نام پہ ساری زندگی روٹیاں جنہوں نے بنائی ہیں وہ ذرا مطلع القمرین اٹھا کر دیکھیں، مولا علی کے مناقب گنتے ہوئے، القابات گنتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے بطور خاص جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اخی رسول استعمال کیا ہے۔ مولوی جی جب درس نظامی تم پڑھ رہے تھے تو تم نے کہا جمعے کا خطبہ بھی یاد ہونا چاہیے، پھر تم نے کہا خطبہ بھی وہ پڑھیں گے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور شرم سے ڈوب مرو، اور اس خطبے میں بھی جو ممبر پہ پڑھا جاتا ہے خطبات رضویہ چھپے ہوئے موجود ہیں، دنیا کا ہر مولوی پڑھتا ہے، اس خطبے میں جب مولا علی کا نام آتا ہے تو اعلیٰ حضرت نام لینے سے پہلے
آخی رسول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بھائی نہیں مٹ سکتا ہے، یہ نام تو نہیں مٹ سکتا ہے، کیونکہ 600-700 سال سے بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں نے ٹل لگائی ہے۔ اور یقین کریں ایک بزرگ ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ صرف اللہ کی مدد ہے، صرف اللہ کی مدد ہے۔ کہتے اللہ کی مدد نہ ہوتی تو جتنا پراپیگنڈا علی کے خلاف کیا ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ نفرت والا آدمی علی ہوتا، لیکن علی کو اللہ کی تائید حاصل ہے، علی کو اللہ کی مدد حاصل ہے کہ جدھر بھی دیکھیں گے آپ کو علی کا فیضان ہی نظر آئے گا۔ ابھی چند عرصہ قبل جب حضرت شاہ صاحب یہاں عرفان شاہ صاحب مشہدی آئے اور ہمارے آزاد کشمیر کے اندر سر فہرست ٹاپ کا پروگرام ہوا، شاہ صاحب نے فکرہ کہا، آج میں اولاد علی کی محفل میں وہ فکرہ سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا میں لاہور میں رہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں جب گورنر ہاؤس کی بتیاں بجھ جاتی ہیں، اسی لاہور میں امام حسن کے بیٹے داتا علی اجمیری کے بلب پھر بھی جل رہے ہوتے ہیں۔ وہ علی کدھر مٹ سکتا ہے؟ علی کو مٹانے کے لیے نکلے ہو کم وقتو، علی کے پیچھے تو پورا مکہ لگا رہا ہے، علی نہیں مٹ سکا۔ علی کے پیچھے 600 سال بنو امیہ لگے رہے ہیں، کہا اس بندے کو بھی قتل کر دو جو نام علی رکھ لے، کہا اس کی روایت میں کہ نام آئے تو علی کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ تم آج اس کا ذکر مٹانا چاہتے ہو؟ نہیں، وہ نہیں مٹ سکتا ہے، وہ ذکر مٹ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام نے صرف بازو ہی نہیں اٹھایا، علی کو ہی اٹھا کر کندھے پہ رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے کندھے پر کائنات میں کوئی سرکار کے کندھے پہ نہیں آیا ہے۔ سرکار کے کندھے پہ ہم نے یا حسن و حسین کو دیکھا ہے یا علی مرتضیٰ کو دیکھا ہے۔ سرکار کے کندھے پہ جبریل بھی نہیں آیا۔ جبریل تو آسمانی کرسیوں کا سردار تو ہے، لیکن آئے گا تو نیچے ہی بیٹھے گا۔ والی تیرے رتبے پہ قربان، تجھے سرکار نے اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ وہ علی مرتضیٰ ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا جو مضمون آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد آتی ہیں، لفظ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں بیٹے تجھے اللہ نے بھائی دیا ہے۔ اب اگلے فکرے کیا کہے؟ کہا لیکن شاید نابینا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا۔ علی کے شعور کو دیکھیے گا، شعور علی کیا ہے؟ کہا بیٹی اللہ نے بھائی دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ایک روایت میں ہاتھ تو نہیں رکھے ہوئے، آنکھیں بند ہیں۔ مولا علی کی ولادت ہوتی ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ فاطمہ بنت اسد سمجھتی ہیں بیٹا تو ہے شاید نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئی، کہا بیٹے اللہ نے تجھے بھائی دیا ہے لیکن شاید نابینا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا۔ مولود کعبہ کی تقریر میں آنے والوں اگر ہاتھ نہ اٹھا تو بات نہیں بنے گی۔ فاطمہ بنت اسد نے مولا علی کو سرکار کے آنچ میں دیا۔ جب مولا علی کے جسم پر سرکار کے ہاتھ کی جنبش پڑتی ہے، علی کی نگاہ کھلتی ہے، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتی ہے۔ لفظ سنیے گا ذرا، کیا بات ہے۔ فاطمہ بنت اسد دیتی ہے، سرکار کے سپرد کرتی ہے، یوں ہاتھوں میں سرکار علی کو اٹھا لیتے ہیں۔ علی پیدا ہوئے، آنکھ نہیں کھلی۔ سرکار کا دست کرم مولا علی کے جسم سے لگا، مولا علی نے سرکار کے جسم کی حرارت کو محسوس کیا، آنکھ کھولی اور پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔
جو سادات سے عقیدے پوچھتے ہو، آؤ میں بتاؤں سادات کون ہیں، کن کی آل اولاد ہیں؟ علم المصطلح اٹھائیے، یہاں ہمارے فاضل جلیل تشریف فرما ہیں، کتابوں کے مترجم ہیں، کتابوں کے حواشی لکھنے والے ہیں۔ آپ علم المصطلح کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور صحابی کی تعریف پڑھیں۔ صحابی کون ہے؟ پوری دنیا کا علم المصطلح کہتا ہے صحابی وہ ہے جو پہلے کلمہ پڑھے پھر نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑھے تو صحابی بنتا ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جو کلمہ پہلے پڑھے ایمان کی حالت میں، جس کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے وہ صحابی ہے۔ خدا کی قسم پوری روئے زمین پہ سوائے علی کے کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس کی آنکھ کھلتے ہی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی ہو۔ پوری کائنات، ذمہ داری سے کہتا ہوں، جس نے دنیا میں آتے ہی پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالی ہے وہ تنہا علی ہے۔ وہ تنہا علی ہے جس کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی ہے، آتے ہی چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑی ہے۔ ہم مولا علی کی نگاہ پڑتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد یہ بھی کہتی ہیں میرے بیٹے یہ دودھ نوش نہیں کرتا ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے۔ سرکار نے کہا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا ذرا غور کیجئے گا، کعبے کا سین ہے، یہ سارا منظر جو میں نے بیان کیا ہے کتابیں کہہ رہی ہیں کعبے کے سین کا منظر ہے۔ مولا علی کو سرکار نے اٹھایا ہوا ہے، مولا علی کی نگاہ کھل گئی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا، کہا آنکھ تو کھل گئی ہے پر یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ والی تجھے پہلی خوراک کیا ملی ہے؟ عاشقان مصطفیٰ ذرا توجہ کرنا، دنیا میں کسی کو گھٹی شہد کی دی جاتی ہے، کسی کو گھٹی کسی میٹھی چیز کی دی جاتی ہے، کسی کو کھجور چبا کے دی جاتی ہے، لیکن آج کعبے کے سین میں کھڑے علی کو گھٹی کیا ملی ہے؟ آج سرکار نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی ہے۔ مولا علی کے منہ میں سرکار نے اپنی زبان مبارک ڈالی۔ کیا بات ہے، میں کہتا ہوں جب آپ ذکر کرتے ہیں نا صحابہ کا، مزہ آ گیا جی، مزہ۔ میں کہتا ہوں جب بھی آپ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، شاہ صاحب آپ کے فکرے میرے دل پہ لگے ہیں، اور بھائی صحابہ ہمارے باپ کے دوست ہیں۔ یہ تاریخی فکر ہے شاہ صاحب، اللہ آپ کو جزا دے، یہ تاریخی فکر ہے، وہ ہمارے باپ کے دوست ہیں۔ صحابی کہہ کر کسی کی بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہم سے سیکھو۔ ہم کسی کو دیکھ کے سنی نہیں ہوئے اور لوگ ہمیں دیکھ کر سنی ہوئے ہیں۔ ہم تو کسی کو دیکھ کر سنی نہیں ہوئے، ہم تو ابتدائیں سنی چلے آ رہے ہیں۔ صحابی کہہ کر کسی کی بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو رتبے دیے ہیں کسی کو سب کو ماننے پڑیں گے۔ اور جتنے بھی صحابہ ہیں، کوئی سرکار کی لاٹھی چومنے والا ہے، کوئی سرکار کا جبہ چومنے والا ہے، کوئی سرکار کے ہاتھ چومنے والا ہے، کوئی سرکار کی پیشانی چومنے والا ہے، کوئی سرکار کے دست مبارک کو چومنے والا ہے، کوئی سرکار کے پاؤں کو چومنے والا ہے۔ والی تو سرکار کی زبان کو چوسنے والا ہے۔ سرکار کی زبان کسی نے چوسی ہو، یہ بھی تاریخ میں یا حسن و حسین نظر آتے ہیں یا علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں۔ جو رتبے اللہ نے کسی کو دیے وہ مانو۔ ہم نے ساری زندگی اس بات کا پرچار کیا ہے کہ کسی صحابی کا نام لے کر برا نہیں کہہ سکتے ہو،
सारी जिंदगी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब बयान की, सारी जिंदगी हजरत फारूक आज़म के मनाक़िब बयान की, सारी जिंदगी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब बयान किए। और हमारे अकीदे की सच्चाई पे यकीन रखने वाले लोग जानते हैं कि उन्होंने कभी सहाबा का नाम लेकर बेअदबी नहीं की, लेकिन ये भी नहीं है कि सबको अच्छा जानो, पर अली का नाम आ जाए तो पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाए। ये कौन सी सुन्नियत है कि सारे ही अच्छे हैं पर अली अच्छा नहीं है? नहीं मुल्ला जी, तुम्हें तो पता ही नहीं है। अली दुनिया में आता है तो पहली निगाह अली की चेहरा मुस्तफा पे पड़ती है, और अली के पेट में पहली खुराक जो जाती है लुआबे दाने मुस्तफा की जाती है। जब हर एक की खूबियों को मान रहे हो, जब हर एक के जो है वो मनाक़िब को तस्लीम कर रहे हो, तो फिर तुम्हें ये क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लगता कि अली बाज कोई वीर भी खासानू और अली बाज कोई पीर भी खासानू, इसकी भी तुम्हें तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं, अली को मकाम अल्लाह ताला ने क्या दिया हुआ है, अली का रुतबा क्या है। मैं कहता हूँ जितने भी सहाबा कराम हैं उनके मनाक़िब अपनी जगह, लेकिन अभी जो क़िबला हाजी साहब फरमा रहे थे और मकाम गदीर का हवाला दे रहे थे, मैं कहता हूँ 1.25 लाख सहाबा की तादाद है कम व बेश। खुदा की कसम 1.25 लाख सहाबा में किसी का बाजू उठाकर सरकार ने कहा हो कि जिसका मैं मौला या उसका मौला, किसी के बारे में नहीं कहा। खुदा की कसम अली के बारे में कहा, जिसका मैं मौला उसका कह देना यार, कह दें। आज नहीं कहेंगे, बिहारी में नहीं कहेंगे तो और किधर जाके कहेंगे। सरकार बाजू उठा कर क्या कह रहे हैं कि जिसका मैं मौला उसका, मोहब्बत से, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। इसलिए आखिर में इस रुबाई पे बात खत्म करूंगा कि इसलिए नामे अली पर मुस्कुरा पड़ता हूं मैं, पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। हमारी जिंदगियों तक के तजर्बे हैं साहिबो, हमारी जिंदगियों के तजर्बे हैं। सुन लो, 2 नंबर बंदा ना अली का नाम ले सकता है, ना अली का नाम सुन सकता है। ये अंदर की खराबी है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनका कसूर नहीं है, ये पीछे एक गफलत हो चुकी है। मौलवी जी, अली के नाम पे जो तुम्हारे चेहरे पे सलवटें आती हैं तुम्हारा कसूर नहीं, ये खराबी पीछे हो चुकी है। बस इस फिक्रे पे खत्म करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आपने एक हाथ उठाया था, अब आखिरी जब मैं कहूंगा तो दोनों उठाने हैं कि इसलिए नामे अली पर मुस्कुरा पड़ता हूं मैं, पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। और हर किसी को दौलते हुब्बे अली मिलती नहीं, पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। अब पाक माओ की औलादे अली का नाम लेती हैं, जिनके शजरों में गफलत होती है वो अली का नाम नहीं ले सकते। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ।